نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی نشست میں سفر حضر میں اکابر اولیاء امت کے مواعظ اور ملفوظات کا معمول ہے. اس وقت میرے سامنے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جس میں تصوف کے خلاصے کو حضرت نے بیان فرمایا کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تصوف کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ اور تصوف الگ ہے اور شریعت الگ ہے. ایسا نہیں ہے. شریعت اگر جسم ہے تو تصوف اس کی روح ہے اور دونوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. اعمال کے اندر وزن اور روح جب تک نہ ہو اس وقت تک اس عمل کا فائدہ نہیں ہوتا. اب یہ جو نیت کی تصحیح ہے، نیت کا درست کرنا، یہ کیا ہے؟ تصوف ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، شریعت کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن اگر اس کی نماز میں نیت درست نہیں ہے تو عمل بہت اچھا ہے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں، پسندیدہ نہیں. تو اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا خلاصہ بہت چھوٹی سی بات میں بیان فرما دیا. فرمایا کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا. تصوف نام ہے تصحیح نیت کا. جیسے کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں صراط مستقیم پر جو چلنا ہے، شریعت پر جو چلنا ہے، یہی اس پل صراط کی صورت مثالی دنیا کے اندر ہے کہ جو آدمی یہاں صراط مستقیم پر شریعت پر گامزن ہے، ایسا ہی ہے جیسے پل صراط کو کراس کر رہا ہے، پل صراط پر سے گزر رہا ہے. اور جس نے یہاں اپنی زندگی کو اس راستے پر گزار دیا تو وہاں پل صراط پر گزرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو دنیا میں وہ کہے کہ یہاں پل صراط کہاں ہے، تو یہاں بھی پل صراط ہے. یہ جو شریعت مطہرہ ہے، شریعت کے احکامات ہیں، یہ پل صراط ہے. اور رکاوٹیں بھی موجود ہیں. ایک طرف انسان کی نفسانیت شہوانیت ہوتی ہے، ایک طرف شیطان بھی دشمن ہوتا ہے. ادھر سے شیطان بہکاتا ہے، ادھر سے اس کی نفسانیت اور شہوانیت کام کرتی ہے. اب ان دونوں طرف کے خطرات سے بچ کر بیچ کا جو راستہ ہے، جو سلامتی کا راستہ ہے، وہ شریعت کا راستہ ہے کہ اگر ادھر کی طرف جاتا ہے تو پھنستا ہے، ادھر جاتا ہے تو پھنستا ہے. اب اسے بیچ کے راستے پر رہنا ہے. اس لیے یہ صراط جو ہے، یہ صراط کیا ہے؟ پل صراط ہے. تو اسی طرح حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بھائی تصوف کا جو خلاصہ ہے وہ تصحیح نیت ہے. کیونکہ جب تک آدمی کی نیت درست نہیں ہوتی اس کے کسی بھی عمل کی قدر و منزلت، اس عمل کا وزن، اس عمل کی قبولیت اسے حاصل نہیں ہوتی. اصل چیز تو نیت ہے. اور انسان کو جو پھل ملتا ہے، صلہ ملتا ہے،
اس کے عمل کا نہیں ملتا، اس کی نیت کا ملتا ہے کہ نیت کیا ہے، کس نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے۔ تو اس لیے تصوف کوئی شریعت سے جدا چیز نہیں ہے۔ بہت سے جہلا وہ اس کو کہتے ہیں یہ تصوف الگ ہے اور وہ تزکیہ اور شریعت الگ ہے، وہ شریعت والے ہیں، ہم تصوف والے ہیں، یہ جہالت ہے۔ جب دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور جسم اور روح کی طرح اس کا تعلق ہے کہ اگر جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے شریعت سے اگر تصوف کو نکال دیا جائے تو وہاں پر انسان کے اعمال بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یہ الگ نہیں ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس راستے کو ہم سب طے کر رہے ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں آیا، جس نے کلمہ پڑھا، اب اس کا سفر کس طرف کو جاری ہے؟ اللہ کی طرف جاری ہے، آخرت کی طرف جاری ہے۔ تو ہر مسافر اس راہ کا راہی ہے، اس راستے کو طے کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی راستہ جس کو معلوم نہ ہو اور اپنی مرضی سے وہ راستہ طے کر رہا ہو تو بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر اسے یہی معلوم نہ ہو کہ مجھے پہنچنا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، تو جب بھی انسان بھٹکتا رہتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری منزل کہاں ہے، میں نے پہنچنا کہاں ہے، بھٹکتا رہتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی رہبر مل جائے، راہ بتانے والا مل جائے، تو اس رہبر کی رہبری میں وہ راستہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بتانے والا بتا دے کہ کوئی یہاں سے مینار پاکستان جانا چاہے، بادشاہی مسجد جانا چاہے، اور کسی نے یہاں بیٹھے بیٹھے راستہ سمجھا دیا، تو یہ بتا دینا، سمجھا دینا بھی پہنچا دینا ہے۔ اس راستے سے جانا، اس راستے سے جانا، تو یہ پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس راستے کو طے کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں رہبر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور بہت سی نیک کام ہم کر لیتے ہیں، تو پھر اس میں رہبر کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے کہ رہبر کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر رہبر کے جب آدمی عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ عمل اس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا شامل نہیں ہوتی، کبھی اپنے نفس کی لذت اور مزے کے لیے بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ عمل اس کے روح کی غذا بننے کے بجائے اس کے نفس کی غذا بن رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت، جو عمل آپ کرتے ہیں، جیسی عبادت آپ کرتے ہیں، ایسی عبادت تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن آپ اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو وہی عمل میں کر رہا ہوں، مجھے وہ فائدہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا جو عمل ہے، تیرا یہ عمل تیرے نفس کی غذا بن رہا ہے، تیری روح کی غذا نہیں بن رہا، کیونکہ تو خود رائی سے چل رہا ہے، اپنی مرضی سے یہ سفر طے کر رہا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو طبیب کی مرضی سے غذا استعمال کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ بیمار ہے لیکن اپنی مرضی سے غذا استعمال کرتا ہے۔ غذا دونوں کھاتے ہیں، لیکن جو طبیب کے مشورے سے کھا رہا ہے، طبیب اسے اس کا تریاق بھی دے رہا ہے تاکہ اس دوا کو اسے نقصان نہ ہو، تریاق بھی دے رہا ہے۔ اور جو اپنی مرضی سے کھا رہا ہے، اس کے پاس تریاق موجود نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ غذا اسے نقصان پہنچا رہی ہے۔ جو آدمی کسی رہبر کی رہبری میں سفر کر رہا ہے،
وہ قدم قدم پر اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی رہبری کر رہا ہے، اور جو اپنے طور پر عمل کر رہا ہے وہ تو عبادت کر کے بھی تکبر اور ناز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ کے کسی بے نمازی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کر لیتا ہے، نفرت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، دوسروں پر طعن کرنے لگتا ہے کہ تم تو بے نمازی، تم نماز ہی نہیں پڑھتے، حقارت کا برتاؤ، نفرت کا برتاؤ۔ اب یہ کیا ہے کہ عبادت کر کے یہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے اور دوسروں سے حقارت کا برتاؤ کر رہا ہے، تو اس حقارت کے ذریعے سے اپنے عمل کو اکارت کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بے نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی بھی انسان کے فعل سے تو نفرت ہونی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسے لعن طعن کرنے لگتے ہیں، اسے مطعون کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اچھی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، اگلا قبول نہیں کرتا، اور وہ اس لیے اثر نہیں ہوتا، اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس بات کے کہنے میں نفسانیت ہوتی ہے، للہیت نہیں ہوتی۔ نفسانیت ہوتی ہے، نفس کی لذت کے لیے، نفس کے مزے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے بس دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے۔ تو جو کام نفس کے لذت اور مزے کے لیے کیا جائے، بھلا اس کے اچھے اثرات کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس لیے بغیر رہبر کے جب آدمی چلتا ہے تو خطرات کے اندر گھرا رہتا ہے، نہ معلوم کب اغوائے نفسانی کا شکار ہو جائے، کب اغوائے شیطانی کا شکار ہو جائے، اور کب شریعت کو چھوڑ کر اپنی طبیعت پہ چلنے والا بن جائے، کیونکہ کوئی اس کا رہبر اور نگران تو ہے نہیں۔ تو نہ معلوم کب یہ شریعت کو چھوڑ دے، طبیعت پہ چلنے لگ جائے اور سمجھے میں تو شریعت پہ چل رہا ہوں۔ اس لیے رہبر کی ضرورت ہے۔ اب اس راستے میں جو اللہ کی طرف چلنے کا راستہ ہے، یہ راستہ ہم سب طے کر رہے ہیں۔ اس سے مقصد کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ کیونکہ جب تک مقصود کا تعین نہ ہو اس وقت تک آدمی اپنی منزل کو نہیں پاتا۔ مقصود کیا ہے؟ بہت سے لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جی نوکری نہیں لگ رہی تھی، چلو نماز پڑھنا شروع کر دی تو شاید نوکری لگ جائے، دکان نہیں چلتی تو نماز پڑھنا شروع کر دی شاید کاروبار چلنے لگ جائے۔ تو عبادات کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ نوکری نہیں ملتی تو نوکری مل جائے، اور بیمار ہے تو صحت حاصل ہو جائے، اور دکان نہیں چلتی تو دکان چلنے لگ جائے۔ اس لیے نمازی بنا تھا۔ تو تیرا یہ عمل مخلوق کے لیے تھا، دکان مخلوق ہے، تیرا یہ عمل مخلوق کے لیے تھا۔ اللہ کے لیے عمل کب کرے گا؟ اللہ کے لیے کب کرے گا؟ تو اسی طرح اس راستے میں چلنے کے لیے، اس راستے میں لگنے کے لیے بہت سے لوگوں کے ذہن میں کچھ خیالات اور تصورات ہوتے ہیں کہ کوئی پریشانی ہے، چلو جی کسی سے بیعت ہو جاؤ پریشانی دور ہو جائے گی، بیماری ہے چلو بیعت ہو جاؤ بیماری دور ہو جائے گی، کاروبار نہیں چلتا کاروبار چلنے لگے گا بیعت ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس راستے میں لگنے کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد قطعاً نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ چند الفاظ میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ مقصود سلوک کہتے ہیں اس راستے کو، اور اس راستے پر چلنے والا سالک۔ تو مقصود سلوک رضائے حق ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ جنت اس لیے مطلوب نہیں ہے کہ جنت کے اندر بڑا عیش و آرام ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑے محلات ہیں۔ جنت اس لیے مطلوب نہیں ہے، جنت اس لیے مطلوب اور مقصود ہے کہ مقام رضا ہے، کہ وہاں جا کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔
اور اگر جنت میں جا کر بھی کسی کو اللہ کی رضا حاصل نہ ہو، پھر ایسی جنت کو لے کے کیا کرنا؟ پھر کیا کرنا؟ تو وہ مقام رضا ہے، اس لیے جنت مقصود اور مطلوب ہے کہ وہاں اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دے گا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو یہ پہلی چیز، پہلا قدم، اس کو ذہنوں کے اندر صاف رکھنا چاہیے کہ اس راستے میں لگنے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی کام ہے، ایک ہی نیت ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آدمی کی نیت صاف ہوتی ہے، نیت کے اندر سچائی ہوتی ہے، نیت کے اندر حقیقت ہوتی ہے، پھر اسے منزل کا پا لینا آسان ہوتا ہے۔ نیت صاف ہے نا، اسے منزل کا پانا آسان ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، اسے پتہ نہیں مجھے جانا کہاں ہے، کس مقصد کے لیے نکلا ہوں، وہ سڑکوں پر گھومتا رہے گا، گلیوں میں آوارہ گردی کرتا رہے گا، بے مقصد ہے نا، کوئی مقصد ہی نہیں تھا، گھر سے کیوں نکلا تھا؟ اگر جانا تھا کوئی مقصد لے کے نکلتا۔ تو مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اسے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہر کام کے اندر ہے، ہر کام میں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نوافل پڑھ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے شریعت نے بعض اعمال کے اندر اخفا رکھا ہے، فرائض ہیں علی الاعلان ہے، فرض نماز ہے 5 وقت، اللہ کا منادی پکارتا ہے، بلاتا ہے، علی الاعلان فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے۔ لیکن نفل کے اندر کہا کہ اس کے اندر اخفا ہے، کیونکہ نفل کے بعد انسان کے نفس میں شرارت پیدا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی لوگوں کو تو پتہ چلا ہی نہیں کہ آج میں نے تہجد پڑھی تھی، شرارت آتی ہے۔ اب اس کا تریاق کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بار بار اپنی نیت کی تجدید ہے، یا اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے نہیں ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، بار بار اس کا قصد، اس کا ارادہ، اس نیت کی تجدید، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہے۔ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اب نفس کہتا ہے کہ کسی کو پتہ تو چلا ہی نہیں۔ ایسی مثالیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں مزاروں پر جا کے ہر جمعرات کو دیگ چڑھا دیتے ہیں۔ کہا کہ بھئی کوئی خاموشی سے، کوئی خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کر دو، یہ دیگ چڑھانے کا کیا فائدہ؟ کسی کی مدد کر دو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو کہا کہ اگر کسی کو پتہ نہ چلا تو پھر کیا فائدہ ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے اور جتلانے کے لیے ہے۔ اور اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کس کو دیا، کتنا دیا، کب دیا۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور ایسا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کہ جو دائیں سے دے، بائیں کو پتہ نہ چلے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آج لوگ چاہتے ہیں، اکثر آپ دیکھ لیں، یہ تو میڈیا کا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہ کوئی آدمی کسی کی مدد کر رہا ہے، وہ پہلے تصویر کھنچواتا ہے چیک کے ساتھ کہ جی اتنے لاکھ کا چیک فلاں سیٹھ صاحب کسی کو دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا، شہرت کے لیے ہوا، نام و نمود کے لیے ہوا۔ اور جو کام شہرت اور نام و نمود کے لیے کیا جائے، چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور اللہ تینوں سے یہی سوال کرے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ کہے گا جی میں نے تو ساری زندگی علم حاصل کیا، علم کی خدمت کی، پڑھنے پڑھانے میں لگا رہا۔ کہا جائے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیری شہرت ہو، تو وہ تو دنیا میں ہو چکی، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، حکم ہوگا اوندے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ شہید کو پیش کیا جائے گا،
کہ جس کی فضیلت آتی ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور شہادت کا وہ درجہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس بات کی تمنا نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے، کیونکہ موت کی تکلیف ایسی ہے کہ کوئی دوبارہ اس موت کی تکلیف سے گزرنا پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ اس موت کی تکلیف سے گزرے۔ لیکن شہید کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر بھیجا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شہادت کی موت ایسی موت ہے۔ تو شہید سے پوچھا جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہوں، شہرت ہو۔ سو تو دنیا میں ہو چکی، پھر حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے، پھر سخی کو پیش کیا جائے گا اور اس سے بھی یہی سوال ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، یہ تو نے اس لیے کیا کہ دنیا میں تیری سخاوت کے چرچے ہوں کہ بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ وہ تو دنیا میں ہو چکا۔ جیسے آج جیسے نظر آتا ہے کہ لوگ تصویر بنواتے ہیں، تصویر۔ جب جامعہ اشرفیہ لاہور کی زمین بڑی خریدی گئی یہ فیروز پور روڈ پر، تو اس وقت بھی ایک فیملی تھی جو پاکستان کے بڑے خاندانوں میں سے، انہوں نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیشکش کی کہ اس زمانے کے اعتبار سے ساری تعمیرات پہ جو خرچہ تھا، کہا کہ ہم وہ دینا چاہتے ہیں۔ غالباً سہگل فیملی تھی وہ، ہم لیکن ایک بات ہے کہ ہم جب چیک دیں گے تو ایک اس کی تصویر بنوائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب نے انکار کر دیا کہ میں ایسا پیسہ نہیں لگانا چاہتا، اور یہ غریبوں کے روپے 2 روپے سے آنے دو آنے سے یہ تعمیر ہو جائے گی، اللہ نے کرا دی، غریب کا پیسہ لگ گیا، منع کر دی۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے، فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، اخباروں میں دیکھ لیں، ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں، تو وہ سخی کہے گا کہ میں نے تو تیرے راستے میں مال خرچ کیا۔ اللہ کہے گا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ دنیا میں تیری سخاوت کے چرچے ہوں، وہ تو ہو چکے، اب یہاں تو کوئی حصہ نہیں، اس لیے حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ اب کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے بڑے عمل اکارت و ضائع ہو گئے۔ تو یہ جو نیت ہے نا، انسان کی نیت جسے ہم اہمیت نہیں دیتے، اس نیت کو سید الاعمال بھی کہا گیا اور روح الاعمال بھی کہا گیا، کہ یہ اعمال کی سردار ہے۔ یہ نیت جو سردار ہے، کسی بھی عمل کی سردار کیا ہے؟ یہ نیت سردار ہے۔ اور کسی عمل کی روح ہمیشہ اصل ہوتی ہے، تو عمل کی جو روح ہے وہ بھی انسان کی نیت ہے، کہ نیت کے درست ہونے سے انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور نیت کے بگڑنے سے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ ہر کام کے اندر سب سے پہلا جو کام ہو وہ نیت کی تصحیح کا ہونا چاہیے، درستی کا ہونا چاہیے، اور اپنی نیت کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ کیا جائزہ لینا چاہیے؟ تھوڑا سا اپنے اندر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں یہ جو کلام کر رہا ہوں، ملاقات کر رہا ہوں، کسی کو دے رہا ہوں، کسی سے لے رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے ہے یا شہرت کے لیے ہے، نفس کو خوش کرنے کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ میں کسی کو نصیحت کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا اس میں کوئی نفسانیت ہے، اسے نیچا دکھانا مقصود ہے؟ کس لیے کر رہا ہوں؟ تو اس نیت کی درستی کا طریقہ یہی ہے کہ عمل سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر ہے کس لیے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ نیت ایسا خفیہ عمل ہے کہ جو بندے کو پتہ یا اللہ کو پتہ۔
اتنا خفیہ ہے، بندے کو پتا یا اللہ کو پتا، کسی کو پتا نہیں کہ یہ نیت کیا چیز ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل کے اندر تو ریا اور دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن نیت کے اندر ریا اور دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہی نہیں کہ دل کے اندر ارادہ کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اپنے آپ کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے۔ اب دل اندر سے یہ کہے کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، بس اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ اور اگر اس میں کچھ نفسانیت محسوس ہوتی ہے پھر اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہم لک صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و الیک مآبی و لک ربی تراسی، کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قربانی، ہمارا مرنا جینا، اللہ کے پاس لوٹ کے جانا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ ایسی زندگی انسان کی ہو کہ اس کا ہر کام، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، پھر تو اس کی زندگی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے، کہ یہ نیت اس کی رہنما ہے، یہ نیت اس کی پرواز کو بلند کر رہی ہے، یہ نیت اس کے عمل کی قدر و قیمت کو بڑھا رہی ہے، کہ عمل اگر چھوٹا بھی ہے لیکن اس نیت کی درستی کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، بڑے اللہ والوں میں سے ہیں، ہمارے مشائخ شجرہ میں سے ہیں۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا کہ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا، لیکن میرے پڑوس میں جو میرا ایک پڑوسی تھا وہ کثیر العیال تھا، بیوی بچوں والا تھا، کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں مجھ سے اوپر کے درجے میں۔ پوچھا کہ حضرت وہ کس وجہ سے؟ آپ تو اتنے بڑے اللہ والے، تو وہ آپ سے اوپر کے درجے میں کس وجہ سے ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، بیوی بچوں والا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اسے فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ عبادت کر سکے، لیکن وہ دعا کرتا تھا۔ کیا دعا کرتا تھا؟ کہ یا اللہ، جیسی فرصت ابراہیم ابن ادم کو آپ نے دی ہے، اگر ایسی فرصت مجھے مل جائے تو میں ابراہیم ابن ادم سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ بس وہ یہ دعا کرتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، یا اللہ ایسی فرصت اگر مجھے مل جائے تو میں ان سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ اور اس کی نیت میں سچائی تھی۔ اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے، لیکن اسے مہلت نہ مل سکی، وقت پورا کر کے اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن اللہ نے اس کی نیت کی بنا پر، کہ اس بندے کی نیت تھی لیکن اسے مہلت نہیں ملی، بیوی بچوں والا، کثیر العیال، محنت مزدوری میں لگا ہوا، تو وہ عمل نہیں کر سکا، لیکن نیت کی بنا پر اللہ نے ابراہیم ابن ادم سے اوپر کا درجہ عطا فرما دیا۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص بھی رکھنا چاہیے اور اپنی نیت کو وسعت بھی دینی چاہیے۔ نیت کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس نیت کو بہت وسعت دینی چاہیے کہ اللہ اگر مجھے دے میں یہ کام بھی کروں، یہ کام بھی کروں، یہ کام بھی کروں، فلاں کی مدد کروں، فلاں کی یہ کام کروں، فلاں کا علاج کرا دوں، فلاں مسجد بنوا دوں، فلاں مدرسہ بنوا دوں۔ نیت کو وسعت دینی چاہیے، اور اگر اس نیت کی وسعت کی بنا پر وہ جو ارادے کیے تھے وہ کام نہ کر سکا، لیکن اللہ اس کی نیت کی سچائی کی بنا پر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا ڈھاکہ کا، بنگلہ دیش کا، تو وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اللہ ان کا نام تھا لیکن مشہور تھے حافظ جی حضور کے نام سے۔ تو والد صاحب سے فرمایا کہ مولانا میں نے نیت کی ہے کہ میں 1,00,000 قرآن پاک کے مکاتب قائم کروں گا، 1,00,000 قرآن پاک کے مکاتب قائم کروں گا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت اب تک کتنے مکاتب قائم ہو گئے؟ کہا کہ 2,000 ہو گئے، تقریباً 2,000 ہو گئے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں وہ 1,00,000 مکاتب قائم نہ کر سکے، لیکن دل کے اندر سچائی تھی، نیت تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 1,00,000 مکاتب تو قائم نہ ہوئے لیکن حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ 1,00,000 کا ثواب لے گئے، 1,00,000 کا ثواب لے گئے۔ کس بنا پر؟ نیت کی بنا پر، نیت کی بنا پر۔ تو نیت کے اندر وسعت ہونی چاہیے، خالص بھی ہونی چاہیے اور وسعت بھی ہونی چاہیے۔ اس نیت کو تنگ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے ارادے کریں، بڑے بڑے ارادے کریں، پھر اللہ دیکھو کیسے مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز جو بیان یہاں پر فرمائی حضرت نے کہ اس راستے میں لگنے کا جو مقصد ہے، اللہ کی طرف چلنے کا، اس سلوک کو طے کرنے کا، وہ ایک ہی ہے، رضائے حق ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے جب کوئی حضرت کے پاس بیعت کے لیے آتا تھا تو حضرت پہلے اس بات کی وضاحت فرماتے تھے، اس بات کو پہلے کھولتے تھے، بھائی بیعت جو ہو رہے ہو کس مقصد کے لیے ہو رہے ہو، آخر آپ کا مقصد کیا ہے بیعت ہونے سے۔ کوئی کہتا تھا جی بیماری ہے تو بیعت ہو جائے شاید بیماری دور ہو جائے، بے روزگاری ہے بیعت ہو جائے تو روزگار لگ جائے۔ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ مقصد نہیں، کیونکہ اگر اس مقصد کے ساتھ بیعت ہو گیا اور وہ مقصد حاصل نہ ہوا، بیماری نہ گئی، روزگار نہ ملا، یہ تو پیر سے بدزن ہو جائے گا کہ اچھا اس سے بیعت ہوا ہے، میری تو بیماری اور بڑھ گئی ہے، میری تو بے روزگاری اور بڑھ گئی، پہلے میرا کاروبار نہیں چلتا تھا اور ٹھپ ہو گیا، اچھا اس پیر سے بیعت ہوا تو سمجھے گا یہ تو پیر کی نحوست ہے۔ تو حضرت اس چیز کو واضح فرماتے تھے کہ بھائی بیعت جو ہو رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلوک کو جتنا واضح کیا، اس طریق کو جتنا واضح کیا، یہ حضرت کا اس پر احسان ہے کہ تزکیہ اور تصوف کو اتنا واضح کر کے گئے، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اب میں اس کو اتنا واضح کر کے جا رہا ہوں کہ کوئی پیر کسی مرید کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ورنہ پہلے کیا تھا، پیری مریدی کیا تھی کہ چند اوراد و وظائف، چند ہدیے نذرانے، بس یہ پیری مریدی، کہ مرید یہ سمجھتا تھا کہ بس اب بیعت ہو گیا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس پیر بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ حضرت نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا کہ دھوکہ ہے، پیر کوئی بخشوانے کا ضامن نہیں ہے، عمل کرو گے تو بخشش ہوگی، اصلاح کرو گے تو بخشش ہوگی، پیر بخشوانے کا ضامن نہیں۔ پیر کا کام تو اتنا ہے، راہ بتانا اس کا کام ہے، رہبری کرنا اس کا کام ہے۔ اب اس کی رہبری میں چلو گے تو کامیاب ہوگے، وہ اپنے کاندھے پہ اٹھا کے نہیں لے جائے گا۔ اس لیے اس کو کھول کھول کر حضرت نے بیان فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو مقصود طریق پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اس راستے میں چلنے کا مقصد اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، اور ہر کام میں نیت کی درستی، نیت کی سچائی، خالص کرنا، نیت کو سچا رکھنا، اور نیت کو وسعت دینا، نیت کو بڑھانا، بڑے بڑے ارادے کرنا نیک کاموں کے لیے، چاہے نہ بھی کر سکے اللہ سچائی کی بنا پر یا تو وہ کام کروا دے گا، اور اگر نہ کر سکے اللہ اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ باقی کچھ اور باتیں آگے حضرت نے بیان فرمائی، یہ انشاءاللہ آئندہ کل عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین.